أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ألا له الخلق والأمر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی جو تجویز ہے اس کو سامنے رکھ کر زندگی کی ترتیب بناتا ہے۔ پہلے اللہ کو دیکھتا ہے، باپ بعد میں ہے، قوم بعد میں ہے، دیکھنا بعد میں ہے، سننا بعد میں ہے، کھانا بعد میں ہے، حکومت بعد میں ہے، مرد بننا عورت بننا بعد میں ہے۔ پہلے اللہ کو دیکھے۔ ما رأینا شیئا الا ورأینا اللہ قبلہ۔ اس کی نگاہ میں غیرت ہوتی ہے، عفت ہوتی ہے، پاک نگاہ ہوتی ہے، غیر سے اپنے نگاہ کو ناپاک نہیں کرتا۔ یہ پاکیزہ زندگی والا آدمی ہے۔ اور دوسرے انسان وہ ہیں جو اپنی تجویز پر چلتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے علاوہ جتنی تجویزیں ہیں یہ انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ایک قوم کے لیے نہیں، صرف ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ غیر ایسا ہے جیسے دشمن نے پتاشوں میں زہر ملا دیا ہو۔ بظاہر تو وہ میٹھا معلوم ہوتا ہے لیکن زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اس میں مٹھاس نہیں ہوتا، مٹھاس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ مٹھاس اور شیرینی تو ایمان کے اندر ہے۔ ایمان کے اندر جو شیرینی ہے، جو حلاوت ہے، جو لذت ہے، وہ حلاوت اور شیرینی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس۔ نگاہ جو ہے ابلیس کی زہریلا تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ غلط نگاہ سے انسانیت قتل ہو جاتی ہے اور انسانوں کا قاتل ہوتا ہے۔ صرف اپنے بچوں کا نہیں، صرف اپنے قوم کا نہیں، صرف مسلمانوں کا نہیں، بلکہ ساری انسانیت کا قاتل ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات کا قاتل ہے، وہ اپنی جان کا دشمن ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ساری انسانیت کا عدو اور دشمن ہے۔ عالم کون جو محفوظ ہوگا وہ عالم شرع سے ہوگا۔ دین یہ نہیں کہتا کہ عالم کون نہ ہو، مال نہ ہو، ملک نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو، انجینئر نہ ہو، وزیر نہ ہو، بادشاہ نہ ہو، مرد نہ ہو، عورتیں نہ ہو،
سب ہوں لیکن اللہ کا تعلق غالب ہو۔ آنکھ کون سی آنکھ ہے؟ جو دیکھے، جو دیکھتی نہیں ہے وہ آنکھ نہیں ہے، لیکن ایمان والی کی آنکھ اللہ کو دیکھتی ہے، رسول اللہ کو دیکھتی ہے، قرآن کو دیکھتی ہے، اور حدیث کو دیکھتی ہے، اور وحی کو دیکھتی ہے۔ اس کا نگاہ کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، بریک ہوتی ہے۔ گاڑی کی بریک چاہیے نا، بغیر بریک کے چلانی چاہیے، کیا خیال ہے؟ اگر کوئی بڑی حیثیت والا بھی بغیر بریک کے چلائے گا تو خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ موٹر کی بریکیں ضروری، ٹرک کی بریکیں ضروری، سائیکل کی بریکیں ضروری، پہلے چیک کرتا ہے کہ بریکیں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ موٹر سائیکل کی بریکیں ضروری، ٹرین کی بریکیں ضروری، ہوائی جہاز کی بریکیں ضروری، اور انسان یہ بغیر بریک، یہ کیا ہوگا؟ کبھی اپنی بریکیں بھی چیک کی ہے؟ آنکھ کی بریک، کان کی بریک، زبان کی بریک، ہاتھ کی بریک، پاؤں کی بریک، یہ بھی چیک کیا ہے؟ اس کی بریکیں اللہ کا تعلق ہے، اللہ کا امر ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وحی الہی جو ہے یہ عالم کون کی روح ہے، روح کے بغیر ڈھانچہ مردار ہے۔ اسے بدبو جاتی ہے، خواہ غریب کا ڈھانچہ ہو خواہ بڑے امیر کا ہو۔ یہ ہاتھ جو قیمتی ہے یہ اس واسطے نہیں ہے کہ کسی پٹھان کا ہے یا بلوچ کا ہے یا پاکستانی کا ہے یا کسی عرب کا ہے یا کسی گورنر کا ہے یا کسی ڈاکٹر کا ہے، بلکہ یہ اس واسطے قیمتی ہے کہ جس میں اللہ کا امر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس کا امر ہے بھائی۔ آنکھ کب قیمتی بنتی ہے؟ جب اس میں اللہ کا امر ہو۔ کان کب قیمتی بنتے ہیں؟ جب اس میں اللہ کا امر ہو، نبی کا طریقہ ہو۔ تو کیا خیال ہے، اپنے سارے اعضاء اور معاملات کی بریکیں چیک کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ موت کے بعد چیک کریں گے؟ موت سے پہلے؟ موت سے پہلے تو فارغ نہیں ہے، میرا خیال ہے موت کے بعد تبلیغ کو وقت دیتے ہیں۔ مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ خیر سب دعا کرو کہ اچھا فارغ ہو جاؤں، ایسی دعا میں نہیں کرتا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جلدی مر جائے۔ اچھا فارغ تو کیا ہوگا؟ یہ فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اس وقت حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم توجہ سے سن میری بات، میں تیرا خالق ہوں، مالک ہوں، میری طرف کان لگا، تفرغ بعبادتی، تو میری بندگی کے لیے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو بتکلف فارغ کر۔ یہ تفرغ جو ہے باب تفاعل ہے، علماء اس کو جانتے ہیں کہ باب تفاعل میں ایک خاصیت تکلف کی ہے، یعنی اللہ کو علم ہے تو بڑا مصروف ہے، تیرے پاس فرصت نہیں ہے، بڑے کام ہیں، لیکن بتکلف اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا، اس میں تیرا فائدہ ہے۔ ایک اچھا وکیل تھا، لوگوں کے مقدمے لیے ہوئے تھے، تبلیغی ماحول میں آیا، اسے 4 مہینے دیے، تو سارے کیس والے پیچھے آ گئے، ہمارے کیسوں کا کیا ہوگا؟ آپ 4 مہینے تو وکیل صاحب سمجھدار تھے، کہنے لگے مجھے اپنا کیس پیش ہوا۔ کیا ہوا؟
پشتوں میں کہتے ہیں اول جان بیا جہان، پہلے جان پھر جہان. پہلے جان کا بھی حق ہے. یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے. کس نے دی ہے بھائی؟ یہ باپ نے نہیں دی، یہ ماں نے نہیں دی، یہ کسی ملک نے نہیں دی، یہ اللہ نے دی ہے. کس نے دی ہے؟ خالق کون ہے بھائی؟ اللہ ہے یا اللہ ہی خالق ہے؟ یہ نہیں کہ اور بھی ہے اور نہیں ہے. اللہ لہ الخلق حسب کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ اللہ ہی خالق ہے. کون ہے؟ یہ ترجمہ صحیح نہیں کسی کو اللہ خالق ہے، اور بھی ہے اور نہیں ہے. یہ دلیل ہے کہ عالم امر کیوں ضروری ہے، زندگی شریعت کے مطابق کیوں ضروری ہے، زندگی احکامات کے متعلق کیوں ضروری ہے. اس واسطے کہ اس کارخانے کا بنانے والا اللہ ہی ہے. کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی سائنسدان نہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے. بنانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہی خالق ہے. اور ہم کون ہیں؟ مسلمان بھی یا ہی والے ہیں یا ہی والے ہیں؟ ہی والے ہیں. اچھا، شریف عورت کیا کہتی ہے؟ خاوند کی ہی ہو. اور جو شریف عورت نہیں ہوتی کہتے خاوند کی بھی ہو. باقیوں کو بھی نہیں روکتی، خاوند کو بھی اجازت ہے. تو بغیرت اس عورت کو رکھتی. ایمان والا غیرتی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے ایک نوجوان نے کہا، کیونکہ غلط ماحول میں تھا، اس بات غلط چیزیں اس کو اچھی نظر آتی. غلط چیزیں جب ماحول برائی کا ہوتا ہے تو وہ برائی اس کو اچھی نظر آتی ہے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ اس واسطے آپ بزرگ اس کا زور دیتے ہیں کہ ماحول بناؤ. کیا بناؤ؟ اچھے ماحول میں اچھی چیزیں نظر آئیں گی، برے ماحول میں بری چیزیں نظر آئیں گی. جب اچھی چیزیں نظر آئے گی تو اچھی چیزوں کا شوق ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ ذوق صحیح ہوگا، شوق صحیح ہوگا، پھر روزانہ ترقی کرے گا. اس واسطے حدیث پاک کا مفہوم ہے من استواہ یومان فہو مغبون. اللہ کی معرفت اور تعلق میں اور اللہ کے قرب میں جو 2 دن برابر ہوئے یہ دھوکے میں ہے. دوسرا منٹ پہلے منٹ سے ترقی کا ذریعہ. کیا ہو؟ یہ کب ہوگا؟ جب پہلا منٹ صحیح گزرے. کون سا دن؟ اگر بنیادی غلط ہے تو اس پر عمارت بھی غلط ہوگی یا صحیح ہوگی؟ کیا ہوگی بھائی؟ غلط ہوگی. دین آسان ہے. حدیث میں آتا ہے الدین یسر، الدین یسر، دین آسان ہے. کیا ہے بھائی؟ دین زندگیوں میں ہوگا، آسانی ہوگی، مشکلات نہیں ہوگی، خوشیاں ہوگی، پریشانیاں نہیں ہوگی. خوشیاں طاعت میں چھپی ہوئی ہے اور پریشانیاں نافرمانیوں میں چھپی ہوئی ہے. طاعت جنت کا راستہ ہے، نافرمانی جہنم کا راستہ ہے. جہنم میں رہتے ہوئے نہ کوئی گورنر خوش ہو سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ خوش ہو سکتا ہے. خوش ہو سکتا ہے؟ خوشی چاہتا ہے تو اللہ کو راضی کر دے. کس طرح دے؟ اللہ کو راضی کر لے. ایسی خوشی جس کا تصور لوگ نہیں کرتے. اس بات میں نے وعد کیا کہ نگاہ جو ہے النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ غلط نگاہ جو ہے ابلیس کی زہریلا تیروں میں سے ایک تیر ہے. اب نفس نے کہا اس حرام کو دیکھو،
کیا کرو؟ اس لڑکی کو یا لڑکے کو، اس حرام کو دیکھو۔ اب یہ نفس کا بندہ نہیں ہے، رب کا بندہ ہے۔ کس کا بندہ بننا ہے بھائی؟ ہم کس کے بندے ہیں بھائی؟ نفس کے یا رب کے؟ جو نفس کا بندہ ہوگا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا۔ جب خواہش الہ ہوگا اس کا علم بھی صحیح نہیں رہے گا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ نہ آنکھ صحیح کام کرے گی، نہ زبان صحیح کام کرے گی، نہ کان صحیح کام کرے گا۔ من ترکہا، اس غلط خواہش کو روکا۔ کیا کیا؟ اس غلط خواہش کو۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، وقت لگا رہا تھا کمرے میں۔ مجھے اس نے کہا کہ میری نگاہ کا کنٹرول صحیح نہیں ہے، قابو میں نہیں ہے، نگاہ غلط استعمال ہوتی، آپ اس کے لیے کوئی وظیفہ بدلو۔ کیا بدلو؟ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں کھاتا، وظیفہ بدلو۔ کیا بدلو؟ وظیفوں سے پیٹ بھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا میرے پاس ایسے جھوٹے وظیفے نہیں ہیں، اس کا وظیفہ توبہ اور استغفار ہے۔ اس کا وظیفہ کیا ہے؟ گناہ ہو گیا، آدمی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اب احساس ہوا کہ دشمن نے زخمی کر دیا، اب فوراً ہسپتال میں جانا ہے، ڈاکٹر کی منت خوشامد کرنی ہے، اس پر مرہم لگانا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ مرہم لگانا ہے۔ دشمن نے مارا چھڑا، وہ چھڑا پیٹ میں چلا گیا، زہریلا بھی تھا، دانے بھی پیدا ہو گئے۔ اب موت کے قریب ہسپتال میں گیا، ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کرو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا اتنا خرچہ لگے گا اور 40 دن یہاں رہنا پڑے گا۔ کیا کرنا؟ کڑی دوائیں پینی پڑے گی، اور جو تیری عادت کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑنی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی؟ اس کو آپریشن روم میں لے گیا اور آپریشن کے لیے چھڑا دکھایا ڈاکٹر۔ کیا دکھایا؟ یہ زخمی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چھڑے سے تو بھاگ کے آیا ہے، آپ نے بھی چھڑا دکھایا۔ دشمن نے بھی تو چھڑا ہی مارا تھا، آپ بھی چھڑے اٹھا کے لے آئے۔ تو ڈاکٹر سمجھاتا ہے بھائی دشمن کا چھڑا موت کا تھا، ڈاکٹر کا چھڑا صحت کا ہے، اگر اللہ چاہے۔ یہ نہیں کہ اگر ڈاکٹر چاہے، اگر کون چاہے بھائی؟ اگر اللہ چاہے۔ ڈاکٹر بھی محتاج ہے، دوائی بھی محتاج ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ڈاکٹر بھی سبب ہے، دوائی بھی سبب ہے، مؤثر مسبب ہے، علت اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کا ارادہ نہ ہو، سارے اسباب ہیں، کام نہیں ہوتا۔ یہ اسباب امتحان کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ رہنا اسباب میں ہے، دنیا میں ہے، دیکھنا اللہ کو ہے۔ کس کو ہے؟ رہنا دنیا میں ہے، دیکھنا آخرت کو ہے۔ کس کو ہے بھائی؟ دیکھ یہ کون کرے گا جس کا ایمان صحیح ہو؟ اس واسطے ایمان کی محنت پہلے ہے۔ میں نے کہا اس کا جو ہے وظیفہ استغفار ہے۔ تو جوان نے کہا میں نے بہت توبہ کیا، استغفار کیا ہے، اور میں اس کو کبیرہ گناہ بھی سمجھتا ہوں، مجھے علم بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن علم کے باوجود گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا توبہ کرو۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی ہے۔ میں نے کہا آپ نے توبہ نہیں کی، جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے رو کے توبہ کی ہے، اور مجھے علم ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جب اس نے اصرار کیا
تو میں نے اس جوان سے عرض کیا سن، توبہ کی 4 چیزیں تو پہلی ہے وہ تو سنا ہوگا، توبہ کے وقت اس گناہ پر شرمندہ ہو. کیا ہو بھائی؟ پہلا رکن کیا ہے؟ اس گناہ کو گناہ سمجھے، شرمندہ ہو، بڑا غلط کام کیا. پہلے جو لوگ غلط کام کرتے تھے نا، کوئی پوچھتا تھا نا حاجی صاحب یا چودھری صاحب یا خان صاحب یا مولوی صاحب کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے تھے بولو پخورا کے لگے آئے ہو، پخانا کھانے میں لگے ہوئے ہیں. غلط کام کو پخانا کہتے تھے، حلوہ نہیں کہتے تھے. اب ترقی ہو گئی، حلوہ بھی پخانا بھی حلوہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میں انہیں کہتا تھوڑا کھاؤ. کتنا مزہ دے دیا، پیٹ بھرتا ہی نہیں. کم از کم پخانے کو پخانا تو کہتے تھے، گناہ کو گناہ تو کہتے تھے، گناہ کو نیکی تو نہیں کہتے تھے، گناہ پر فخر تو نہیں کرتے تھے. انسان ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے. اس واسطے اللہ پاک نے تانا نہیں دیا گناہگاروں کا، بلکہ علاج بتلایا. ان اللہ یحب التوابین، یہ نہیں فرمایا ان اللہ یحب الذین لا یذنبون، کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جس نے گناہ ہی نہیں کیا. نہیں، گناہ ہو گیا، اب پشیمان ہے. کیا ہے بھائی؟ ان سے اللہ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کتنے مہربان ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ایک تو گناہ کو گناہ سمجھے، شرمندہ ہو، اور دوسرا آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور تیسرا جس وقت توبہ کر رہا ہے گناہ میں ملوث نہ ہو، اور چوتھا رکن کہ گناہ کی تلافی کی جو شریعت نے طریقہ بتلایا ہے اس طریقے پر اس کی تلافی کرے. بیٹی کو حق نہیں دیا، بہن کو حق نہیں دیا، توبہ بھی کرے، حق بھی دے. کیا کرے؟ یہ نہیں کہ ہماری قوم کا رواج نہیں ہے. کیا ہے؟ ملک پشتنوں رواج نہیں، پٹھانوں کا رواج نہیں ہے. اللہ پٹھانوں کے رواج کو نہیں دیکھتے. اگر بہن کو حق نہیں دیا، 3 چلے نہیں 300 چلے لگائے، حق معاف نہیں ہوتا. ایک حج نہیں 300 حج کر لے، حق معاف نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، اللہ کے راستے میں شہید ہونا سارے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا، ہاں وہ کافر کا حق کیوں نہ ہو. اس واسطے توبہ بھی کرنی ہے، اور جو اس کا حق بنتا ہے، مال دبایا تھا، غصب کیا تھا، ظلم کیا تھا، رواج کی وجہ سے بہن کو حق نہیں دیا تھا، ماں کو حق نہیں دیا تھا، اور بھائیوں میں بھی جو زیادہ چالاک ہو وہی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے. ایسی ہے نا؟ پٹھان کی بہن بھی پٹھانی ہوتی ہے یا پنجابی ہوتی ہے؟ جواب تو دو. یہ اپنی بہن کی گردن کاٹتا ہے، اور پنجابی کی بہن بھی پنجابی ہوتی ہے، اور مہاجر کی بہن بھی مہاجر ہوتی ہے. جب یہ اپنی بہن کا قاتل ہے، یہ دوسروں کا کیا حق ادا کرے گا؟ اور بھائیوں میں بھی ناراض نہ ہو، جو زیادہ طاقتور ہو وہ باپ کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے. پتہ نہیں تمہارے ہاں کیا رواج ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں بڑا سادہ ہوں اس معاملے میں. بہن کو تو دیتا نہیں ہے، اور بھائیوں میں جو زیادہ چالاک ہو، زیادہ طاقتور ہو، وہی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے. تو یہ نہ پٹھان ہے، نہ مہاجر ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ پاکستانی ہے، یہ ڈالر کی اولاد ہے. یہ کس کی اولاد ہے بھائی؟ پیسے کی اولاد ہے، اس کا پیسے پر یقین ہے. دنیا کی محبت سارے جرائم کی جڑ ہے. یہ پیسے کے لیے عزت بیچے گا،
یہ پیسے کے لیے دین کو چھوڑے گا، یہ پیسے کے لیے قوم کو بیچے گا، یہ پیسے کے لیے ملک کو بیچے گا۔ ناراض نہ ہو، ایسے بے غیرت دنیا میں بہت رہتے ہیں۔ گھر غیرت والوں سے آباد ہوتا ہے، قوم غیرت والوں سے محفوظ ہوتی ہے، ملک غیرت والوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ غیرتی ہے۔ کون غیرتی ہے؟ اللہ غیرتی، اللہ کے رسول غیرتی ہے، ایمان والے غیرتی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ تو چار چیزیں تو توبہ کی یہ ہیں۔ جب اس نے کہا میں نے توبہ کی، میں نے کہا سن، توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ گناہ والی جگہ کو چھوڑ دے۔ توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ گناہ والی جگہ کو چھوڑ دے۔ اگر گناہ والے ماحول کو نہیں چھوڑتا اور زبان سے توبہ بھی کرتا ہے، اچھے ماحول کی وجہ سے میری توبہ، لیکن دل توبہ نہیں کرتا، دل میں اس گناہ کی لذت پیوست ہے۔ جب گناہ کی لذت کو قربان نہیں کرے گا، اس وقت تک ایمان کی لذت محسوس نہیں کر سکتا۔ من ترکہا خوفا من اللہ، جس نے غلط نگاہ کو روکا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے بھائی؟ اللہ سے ڈرا، اللہ کے خوف سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن خوف بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، خوف میں بھی اعتدال ہو۔ کیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اتنا خوف نہ ہو کہ بیمار ہو جائے، اتنا خوف نہ ہو کہ مر جائے۔ یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ خوف میں بھی اعتدال ہو۔ حضور کی دعا ہے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بینی و بین معصیتک۔ اے اللہ اتنا خوف نصیب فرما جو مجھے نافرمانی سے روک دے۔ اتنا خوف نہ ہو کہ میرا جسم کمزور بیمار پڑ جائے۔ بلکہ اعتدال ہو، اعتدال ہو۔ اس امت میں اعتدال ہے۔ اس امت کا کمال کیا ہے؟ اس میں اعتدال ہے۔ جہاں اعتدال ہوگا وہاں عدالت ہوگی۔ اس واسطے یہ امت عادلہ ہے قرآن کے نص کے اعتبار سے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط سین کی زبر کے ساتھ، حرکت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جزم کے ساتھ نہیں۔ ہمارے استاد مولانا عزیز قندیلی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ وسط اور وسط کا فرق عربی میں بیان کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے الساکن متحرک، الساکن متحرک ومتحرکہ ساکن۔ الساکن وسط، یہ دائرے کے ہر نقطے کو کہتے ہیں، مرکزی نقطے کو نہیں کہتے۔ وسط دائرے کے مرکزی نقطے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ داری کے اس امت میں نہ افراط ہے، نہ حد سے بڑی ہوئی ہے، اور نہ تفریط ہے، نہ کم ہے۔ یہ پرسرات کا راستہ ہے، اور پرسرات کا راستہ شریعت کا راستہ ہے۔ جس نے شریعت کے راستے کو طے کیا وہ تو پرسرات پر آسانی سے گزر سکے گا، اور جس نے شریعت کے احکامات کو توڑا ہے وہ پرسرات پر کٹ کر جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ بچائے سب کو۔ تو یہ امت وسط ہے۔ علم میں اعتدال، تفریط نہ ہو اور افراط میں نہ ہو۔ علم کے اعتدال کو حکمت کہتے ہیں۔ بہادری میں، شجاعت میں اعتدال، نہ حد سے بڑا ہوا ہو کہ چیرے اور پھاڑے، اور اتنا بے غیرت ہو
کہ دین بھی ختم ہو رہا ہے اور اس کو وہ حرکت میں بھی نہیں آتا، اس کو غصہ بھی نہیں آتا. اس کے باپ کو گالی دے تو غصہ آتا ہے، نبی کو گالی دے تو غصہ نہیں آتا. تو طاقت میں اعتدال کا نام شجاعت ہے. شجاعت ہر طاقت کو نہیں کہتے. شجاع اور بہادر وہ ہے جو اپنے اوپر بھی قابو رکھے، یہ نہیں کہ دوسروں کو تو گراتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا. ایسے حیوانی طاقتیں اللہ نے دی ہیں. ایک تو ایسے بزرگ ہے کہ بیوی کو نہیں دیکھتا، ذکر کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. یہ کمال نہیں ہے. بزرگ گھر میں جاتے تھے نہیں جاتے تھے، بیویوں کا حق ادا کرتے تھے، انسانوں کے حقوق ادا کرتے تھے. ایک دفعہ حضور نے فرمایا پہلے عورتیں نماز میں آتی تھی، عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے تو بچے روتے تھے. تو حضور کی ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ میرا ارادہ ہوتا کہ نماز لمبی کروں لیکن بچے کی رونے کی آواز سن کر اس نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. مجدد فسانی رحمۃ فرماتے ہیں بعض جاہل کہتے ہیں کہ حضور کی نماز میں خشوع نہیں تھا، بچوں کے رونے کے. فرمایا اگر حضور کی نماز میں خشوع نہ ہو تو کس کی نماز میں خشوع ہوگا؟ کس کی نماز میں خشوع ہوگا؟ نماز تو تھی حضور والی، اور ہمیں حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے میری نماز تمہیں نظر آ رہی ہے. یہ نہیں فرمایا جیسے میری نماز ہے ویسے تمہاری نماز ہو، یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. جو تمہیں نظر آ رہی ہے کیا ہے؟ کم از کم شکل تو بنا لو. کھڑے ہو کر حضور کہاں دیکھتے تھے؟ ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ قیدے میں کہاں دیکھتے تھے؟ رکوع میں کہاں دیکھتے تھے؟ سجدے میں کہاں دیکھتے تھے؟ قیام میں کیا بات کرتے تھے؟ رکوع میں کیا بات کرتے تھے؟ ساری پابندیاں ہوں حضور والی. جب حضور والی شکل ہو تو اللہ حضور کی نماز کی روح بھی نصیب فرما دیں گے. روح ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو فرمایا اگر حضور کی نماز میں خشوع نہ ہو تو اور کس کی نماز میں خشوع ہو؟ فرمایا خشوع کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی حق ادا کرے اور بندوں کا بھی حق ادا کرے. کس کا حق ادا کرے بھائی؟ یہ نہیں کہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے اور بندوں کے حقوق مار رہا ہے. یہ موحد نہیں ہے، یہ ظالم ہے. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ اب دشمن سے لڑو مت، قتال مت کرو، قتال کا حکم بہت بعد میں آیا ہے، ہاں، اور نماز قائم کرو اور زکات دو. اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے، اشارات کرتا ہوں. نماز میں التعظیم لامر اللہ، اللہ پاک کے امر کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے. یہ نقل و حرکت اللہ کی وجہ سے ہے، نفس کی وجہ سے نہیں، شیطان کی وجہ سے نہیں، ذاتی اغراض کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی وجہ سے ہے. اور آتوا الزکات میں الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت کو. جب تک اللہ کی عظمت نہیں ہے اور مخلوق خدا پر شفقت نہیں ہے تو یہ تلوار جو ہے یہ ڈاکٹر والا چھرا نہیں بنے گا، یہ دشمن والا چھرا بنے گا. یہ ڈاکٹر والا چھرا کب بنے گا؟ جب اللہ پاک کے امر کی عظمت ہو اور مخلوق خدا پر شفقت ہو. اللہ سے لینا، مخلوق کو دینا. کس کو دینا بھائی؟ انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا کون ہے؟ اللہ. کون ہے بھائی؟ حضور فرماتے ہیں میں بھی اللہ کا محتاج ہوں. دینے والا کون ہے بھائی؟ انا قاسم واللہ یعطی. ہاں، میں اس کو بند کر کے نہیں رکھتا بلکہ تقسیم کرتا ہوں. دینے والے کون ہے بھائی؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ کرے کہ اللہ کا تعلق ہمارے دل میں آ جائے. پہلے اللہ کو دیکھیں،
وہ زندگی کتنی پرلطف ہوگی کہ باپ کے معاملے میں، دفتر کے معاملے میں، آنکھ کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، سننے کے معاملے میں، قوم کے معاملے میں، ملک کے معاملے میں، مسلمانوں کے معاملے میں، انسانیت کے معاملے میں، ملکوں کے معاملے میں اللہ کو دیکھے۔ وہ سارے ملکوں کا ہمدرد ہے، وہ سارے انسانوں کا ہمدرد ہے۔ داعی ساری انسانیت کا ہمدرد ہوتا ہے۔ داعی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور اللہ اتنے مہربان ہے، بَلْيَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اس کو دینے کے لیے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ دونوں ہاتھ، ہم دونوں ہاتھوں سے لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں دوست کو؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ تشریف لائیں گے نا تو کیا لاؤ گے، میں آؤں گا تو کیا دو گے۔ ہم نے دینا نہیں سیکھا، لینا ہی سیکھا۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو میرے لیے کیا ہدیہ لائیں گے، اور جب میں آپ کی خدمت میں آؤں گا تو مجھے کیا دو گے۔ اس نے دینا نہیں سیکھا، لینا سیکھا ہے۔ کیا ہے؟ نبی پہلا اعلان یہ کرتے ہیں، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے اجر نہیں چاہتا۔ سن 64 میں جب ہماری جماعت اللہ نے توفیق دی، نائجیریا میں گئی، راستے میں کچھ حالات آئے، خرچہ زیادہ ہو گیا، بزرگ کہتے کسی سے قرضہ بھی مت لو۔ اس وقت جماعتیں واپس ریونڈ میں نہیں جاتی تھی، یہ تقریباً سن 64 کی بات ہے، تو گھروں میں چلی جاتی تھی، اور جماعتیں بھی حج سے نکلتی تھی، مدینہ منورہ سے مسافرہ ہوتا تھا، اور وہاں پر مینا میں، عرفات میں جن ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے ان کی زیارت کرتے، ان کی ملاقات کرتے، کیونکہ وہاں ملاقات ہوتی تو وہاں دیکھتی وہ خوش ہوتا کہ اس شخص کو میں نے مینا میں دیکھا ہے، میں نے عرفات میں دیکھا ہے، میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے، میں نے مدینہ منورہ میں دیکھا ہے۔ وہ تعلق ہو جاتا تھا، تعلق ہو جاتا تھا۔ تو واپسی میں شوق تھا ہمارا کہ عمرہ کر کے جائیں۔ سعودی حکومت کا قانون یہ تھا کہ ہوائی جہاز کی ٹکٹ ہو، ہمارے پاس ہوائی جہاز کا خرچہ نہیں تھا، خشکی راستے سے جا سکتے تھے، اور سفیر تھے، دنیا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، خطیب اس کے نام سے مشہور تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے۔ جب ان سے پاس ہم ویزے کے لیے گئے تو انہوں نے فرمایا ویزا میں اس شرط پر دوں گا کہ تم ہمارے ہاں جماعت ضیافت قبول کر لو۔ سبحان اللہ، ہم نے کہا سبحان اللہ، کھانا بھی کھلا رہے، ویزا بھی دے رہے، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ویزا بھی۔ کہتے کھانا مقصود نہیں ہے، میں ملکوں کے لوگوں کو بلاؤں گا، ان سے تم دعوت کی بات کرو۔ یہاں کراچی میں رہے تھے، کام سے تعلق تھا، بڑی محبت تھی، سفیر تھا، اس کا بیٹا تھا، بڑا پرتکلف کھانا تھا، یہ کھاؤ یہ کھاؤ، ساتھی کھانے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے کیونکہ سیکلوں پر کشت کرتے تھے۔ جب سیکلوں کی عادت نہیں ہوتی تھی نا تو رات کو آتے تو پاؤں اکڑے ہوئے ہوتے تھے، نیند بھی نہیں آتی تھی، نیند بھی۔ ایک ایک مسلمان سے ملنے کے لیے 10-10 20-20 کلومیٹر تک ملاقات کے لیے جانا پڑتا تھا، اور یہاں کھانے پر مفت ساری دنیا کے لوگ ملک کو مل گئے تو کھانا تو کسی کو یاد ہی نہیں تھا، دعوت ہی یاد تھی۔ اللہ کرے دعوت ہمیں یاد ہو جائے۔ وہ سفیر اتنا متاثر ہوا، کہتے ہیں اندنا مرشدین، ہماری بھی یہاں مبلغ ہیں اور ہم نے ان کی بڑی بڑی تنخواہیں مقرر کی ہیں، لیکن عینا علیہم الضابط، لیکن ان پر تفتیش کے لیے ایک انسپکٹر مقرر کیا ہے کہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اور آپ لوگ اپنے خطے سے جاتے ہو اور اچھا کھانا ملا، کھانے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو میں نے ان سے ادب کے ساتھ عرض کیا، میں نے کہا آپ تو قرآن کو جاننے والے ہیں، جنت والی زبان ہے عربی، کیا کہنے، جنت والی زبان ہے، قرآن والی زبان ہے، نبی والی زبان ہے، اور قرآن میں نبیوں سے اور داعیوں سے سب سے پہلے یہ وعدہ دیا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اس محنت کا معاوضہ تم سے نہیں چاہتا، اللہ سے چاہتا ہوں۔ کس سے چاہتا ہوں بھائی؟ کس سے چاہتے ہیں بھائی؟ کس سے مانگیں گے بھائی؟ اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔
سب اللہ کے محتاج ہیں. کس کے محتاج ہے بھائی؟ سب اللہ کے محتاج ہیں. تو میں نے کہا سن، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ گناہ والی جگہ کو چھوڑ دے. توبہ کی علماء نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، اللہ جزائے خیر دے. معصیت چھوٹ سکتی ہے، عادت نہیں چھوٹ سکتی. معصیت چھوٹ سکتی ہے لیکن جس چیز کی عادت ہو، عادت نہیں چھوٹ سکتی. ایک شخص کی عادت تھی چوری کی، اس نے چوری کا نقصان سنا، عذاب سنا، چوری سے توبہ کی، لیکن کسی کے مال کو دیکھتا تو ہاتھ میں خارش شروع ہو جاتی. یہ موبائل کی انگلی میں بھی خارش شروع ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کی انگلی میں پیدا نہیں ہوتا. یہ ناراض نہ ہونا. کہتے دوست تمہیں رلا دے گا، دشمن تجھے ہنسائے گا. دوست کا رلانے میں ہنسنا چھپا ہوا ہے اور دشمن کے ہنسانے میں رونا چھپا ہوا ہے. جب کسی کے مال کو دیکھتا تو ہاتھ میں خارش شروع ہو جاتی. اب ڈاکٹروں کا ڈرپ بھی کام نہ کرے، تبلیغ والوں کو، مولویوں کو دم چھو بھی کام نہ کرے. وہ سمجھ گیا کہ یہ جہاں چوری کا عادی ہے، جب تک چوری نہیں کرو گا خارش ٹھیک نہیں ہوتی. چوری کر لیتا خارش ٹھیک ہو جاتی. مالک سے کہتا اپنی چیز لے لو، میں نے چوری سے توبہ کی، خارش دور کرنے کے لیے کی. کس کے لیے کی؟ خارش دور کرنے کے لیے. تو جب تک برے ماحول کو نہیں چھوڑیں گے، برائی سے توبہ مکمل نہیں ہو سکتا. یاس رحمت اللہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ تبلیغ والوں کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نگاہ رحمت ہے کہ اس وقت امت گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے اور پھنسی ہوئی ہے. جب تک اس ماحول سے علیحدہ نہیں کرو گے تب تک صحیح بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا نہیں آئے گی؟ میرے پاس ایک تاجر آیا، کہنے کا یہ مسئلہ پوچھتا ہوں. میں نے کہا میں تو بڑا ڈرپوک مولوی ہوں اور مولوی بھی نہیں ہوں، ایسے لوگ انہیں مولوی بنا دیا. جتنی سمجھ بھی نہیں ہے، مسئلے بھی سمجھدار علماء سے پوچھنی چاہیے، ہر آدمی سے نہیں پوچھنا چاہیے، راسخین فی العلم سے پوچھنا چاہیے. انہیں کی جو مرضی آئے وہ بول دیا. اس وقت ہم اپنے بڑوں کے محتاج ہیں. اشارتاً ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے قاضی ابو یوسف. وہ بیمار ہوئے اور بیماری بھی سخت تھی، موت کے نشانات تھے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر قاضی ابو یوسف دنیا سے رخصت کر چکے تو امت دین کے علم سے محروم ہو جائے گی، بہت بڑی دولت سے محروم ہو جائے گی. یہ شاگرد نے سنا، خوشی ہوئی کہ استاد کو اعتماد ہے. اللہ نے بیماری سے تندرستی دی. تندرست ہونے کے بعد اب تک تدریس شروع کیا اور بیانات شروع کیے اور تقریریں شروع کی. کیا شروع کیے؟ میرا بیان ہو، بیان پر نظر، جس میں یہ جذبہ ہو کہ میرا بیان ہو، اس کا بیان رکھنا جائز ہی. ہاں میں کیوں نہ ہوں. ہدایت اللہ دیتے. کون دیتے ہیں؟ بیان والا بھی محتاج ہے، بیان والا بھی محتاج ہے. امام صاحب کو ناگواری ہو، تنبیہ کرنی چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے. ایک شخص کو بھیجا جو بڑوں کی صحبت میں رہتا تھا. کہا قاضی صاحب ایک مسئلہ ہے، ایک شخص نے دھوبی کو یا درزی کو کپڑے دیے سینے کے لیے، دھونے کے لیے. اب دھوبی نے انکار کیا تو شریعت میں یہ اجرت کا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ تو قاضی صاحب نے فی البدیہہ کہہ دیا کہ مستحق نہیں ہے. کہتے قاضی صاحب غلطی ہو گئی، کتاب دیکھ لو ذرا. قاضی صاحب کو بھی کتاب دیکھنی پڑتی ہے، مفتی صاحب بھی کتاب کا محتاج ہے، کتاب دیکھ لو. میں نے کہا مستحق نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہا مستحق ہے. کہا پھر غلطی ہو گئی، کتاب دیکھ لو. سبحان اللہ. اب ہے بھی غلط، نہیں بھی غلط. اب قاضی صاحب مفتی صاحب لکھتے ہیں
نہیں ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے، ہے بھی غلط نہیں بھی غلط۔ کہا قاضی صاحب اس میں تفصیل ہے، اگر انکار سے پہلے دھوئے ہیں یا سیے ہیں تو مستحق ہے، اگر انکار کے بعد دھوئے ہیں یا سیے ہیں تو مستحق نہیں ہے۔ اب قاضی صاحب کو اپنے بڑوں کا احتیاط محسوس ہوا تو وہ دس اور تقریریں چھوڑ کر استاد کے پاس آئے۔ امام صاحب نے دیکھا ہنس پڑے، اچھا قاضی بنا ہوا ہے، مفتی بنا ہوا ہے، دھوبی کے اور دردی کے مسلوں کا بھی پتہ نہیں ہے، بہت بڑے قاضی صاحب بنے ہوئے ہیں، بہت بڑے تبلیغی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بڑوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اس واسطے فرماتے ہیں مجدد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر اتنے کمال والے تھے کہ جب وہ بات کرتے تو ایسے وحی ان کے مطابق اترتی۔ فرمایا یہ عمر کا کمال نہیں تھا، عمر کے استاد کا کمال تھا۔ استاد ایسے تھے کہ جو جس جگہ پر مناسب ہے اس کو وہاں مقرر کرنا یہ اللہ کی خاص رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس واسطے بڑوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ کان کو کان کی جگہ پر رکھیں، آنکھ کو آنکھ کی جگہ پر رکھیں، دماغ کو دماغ کی جگہ پر رکھیں، ہاتھ کو ہاتھ کی جگہ پر رکھیں، پاؤں کو پاؤں کی جگہ پر رکھیں۔ میری بات سمجھ ہے نا؟ ہم کسی کی جگہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، کسی کو دھکا دینا نہیں چاہتے، ہم سب کے محتاج ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ہم سب کے محتاج ہیں۔ جب علم صحیح ہوگا تو سب سے صحیح استفادہ ہوگا اور اس سے فیض ظاہر ہوگا۔ جب علم کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، راسخین پہ علم سے تعلق نہیں ہوگا اور اپنے بڑوں سے تعلق نہیں ہوگا تو پھر وہ نقصان والے راستے اختیار کریں گے۔ تو توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ گناہ والی جگہ کو چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ یہ اللہ نے مولانا الیاس حمد کی رہنمائی کس نے کی بھائی؟ یہ مولانا الیاس خود نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ سب کچھ اللہ ہے۔ جتنا اللہ کی طرف رجوع ہو، اس واسطے جو اپنی تجویز پر چلیں گے ان کو جو نفع نظر آئے گا اگرچہ وہ نفع نہیں ہوگا، ان کے خیال میں نفع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حقیقت میں نفع نہیں ہوگا، نفع کا دھوکہ ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ اس میں لذت نہیں ہوگی، لذت کا دھوکہ ہوگا۔ مثال سے بات اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ بلی نے سوہان کو چاٹنا شروع کیا، بے وقوف بلی تھی، اس نے سوہان کو جب چاٹا تو زبان زخمی ہو گئی، اپنے خون کو پی رہی ہے۔ کیا رہی ہے؟ اور بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ایسے مزیدار کھانا تو کبھی ملا نہیں تھا۔ بے وقوف بلی یہ سمجھتی ہے کیا کہتی ہے؟ کوئی اس بلی کو روکتا ہے کہ سوہان کو مت چاٹ، اس سے تیری زبان حلق سے علیحدہ ہو جائے گی اور تو مر جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ وہ بلی کہتا ہے تو میرا بڑا دشمن ہے، ایسا لذیذ کھانا تو آج ہی ملا ہے۔ کیا ہے؟ یہ جتنی بھی وقوف بلیاں ہیں نا، اپنی زبان کو سوہان پر جاتے اپنا خون پی رہے ہیں، اپنی اولاد کا خون پی رہے ہیں، مسلمانوں کا خون پی رہے ہیں، انسانیت کا خون پی رہے ہیں۔ ہم انسانیت کے قتل کے لیے نہیں آئے، کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، کسی ملک کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس کو ترقی دینے کے لیے کہ یہ قوم محفوظ ہو۔ قوم محفوظ ہو، یہ ملک محفوظ ہو، یہ مسلمان محفوظ ہو، یہ برادری محفوظ ہو، یہ انسانیت محفوظ ہو، صرف مسلمان نہیں بلکہ ساری انسانیت محفوظ ہو۔ ہم تو ساری انسانیت کے ہمدرد ہیں۔ کس کے ہمدرد ہیں بھائی؟ محلے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں نا بھائی، مولوی بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مہاجر بھی ہوتا ہے، پٹھان بھی ہوتا ہے، سندھی بھی ہوتا ہے بھائی نا، بلوچ بھی ہوتا ہے، سب ہوتے ہیں نا بھائی۔ ہاں،
غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں نہیں؟ اللہ نہ کرے محلے میں آگ لگ جائے اور یہ ٹکے کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے؟ کباب کھا رہا ہے، شامی کباب، کیا حلوہ کھا رہا ہے، شوگر کا مریض ہے، حلوہ کھا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ کسی نے کہا حلوہ مت کھاؤ، ٹکے مت کھاؤ، یہ تیرے لیے حرام ہے۔ وہ کہتے نہیں، حلال اپنے پسینے کی کمائی ہے، حلال مزدوری سے ہے، کسی کا گھر نہیں لوٹا، ہاں حلال کا کھانا کھا رہا ہوں، تو مجھے حلال بھی کہتے اس وقت حلال کا کھانا بھی حرام ہے، پہلے آگ بجھاؤ۔ اس وقت نماز توڑنے بھی فرض ہے، جب آگ لگی ہوئی ہو اس آگ کو بجھانا۔ یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ آگ تو ہماری دشمن قوم کو لگی ہوئی ہے، ہماری قوم کو تو نہیں لگی ہوئی، ہمارے ملک کو تو نہیں لگی ہوئی، ہمارے گھر کو تو نہیں لگی ہوئی۔ کہتے بے وقوف، آگ دوست اور دشمن کو نہیں سمجھتی، تیرے طرف بھی آ رہی ہے۔ آ رہی ہے نہیں آ رہی بھائی؟ یا ٹکے والے کے پاس نہیں آئے گی، حلوے والے کے پاس نہیں آئے گی؟ کیا خیال ہے؟ حلوے بھی جلیں گے، ٹکے بھی جلیں گے، ٹکے والے بھی جل جائیں گے، اللہ بچائے۔ ہاں اس واسطے اردو کا بڑا اچھا شعر ہے، ہاں پر میں اے چشم اشکبار، اے چشم اشکبار جو مصیبتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے آنسو بہا رہے ہیں۔ آنسو بھی نہ ایک تو نافرمان کے آنسو ہے، ایک فرمان بردار کے آنسو ہے۔ اللہم ارزقنا، حضور کی دعا ہے، اللہم ارزقنا عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والادراس جمرا۔ اللہ کے خوف کے آنسو ہو، اس سے دل کی زمین سیراب ہوتی ہے، اس سے اس زمین پر ایمان کے درخت پیدا ہوتے ہیں، ایمانی میوے پیدا ہوتے ہیں، ایمانی امن آتا ہے، ایمانی محبتیں آتی ہیں، ایمانی لذتیں آتی ہیں۔ حضور ساری رات روتے تھے۔ ایک دن یہ آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو ہوں گے، لیکن اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے کہ اب موقع گزر چکا۔ فرمایا چشم اشکبار، ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو، یہ گھر جو بہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو، یہ گھر جو گر رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ ہم تو ساری انسانیت کے آگ کو بجھانے کے لیے آئے ہیں، ہم انسانیت سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں جائے ہیں، کسی سے مال کی چیزوں کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہدایت کو ہر گھر اور ہر دروازے میں تقسیم کے لیے آئے ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے؟ اب تو جوڑ سے ماشاءاللہ بزرگوں کی باتیں بھی سن لی ہے، صرف باتیں سیکھنی ہے یا اس پر عمل بھی کرنا ہے؟ ایک تو کھانے کا فلسفہ بیان کرتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، کیا نہیں کھاتا؟ کھانے کا فلسفہ خوب بیان کرتا ہے، کھانے کا سائنس کا تجزیہ بیان کرتا ہے۔ وہ ایک ملک میں ہم گئے، اس نے کہا تم کیسے آئے ہو اتنا وقت؟ 7 8 9 مہینے ہو گئے۔ کہ تمہاری بیوی بچے ہیں؟ کیسے 9 مہینے ہیں؟ میں نے کس کو سمجھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا تو بھی 9 مہینے کے لیے نکل جا۔ کہا یہ آپ نے کون سا جواب دیا؟ میں نے کہا میں نے تو جواب دے دیا، آپ کا دماغ موٹا ہے، موٹے دماغ والے کو معنوی چیز نظر نہیں، سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے مثال پیش کرنی پڑتی ہے، مثال سے معنوی چیز محسوس ہو کر نظر آتی ہے، محسوس چیز گدھے کو بھی نظر آتی ہے، بیل کو بھی نظر آتی ہے۔ اس وقت قرآن میں مثالیں بھی بیان کی ہے، لیکن مثالیں مقصود نہیں ہے، مقصد کی وضاحت ہے، مقصد کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بعض نادان اور جاہل مثالوں کو بھی قرآن کی آیت سمجھتے ہیں اور وہ پھسل جاتے ہیں۔ اس واسطے ہر مثال کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک ہے کھانے کا ذہنی تصور، کیا؟ اور ایک ہے کھانے کا لفظ، کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، 100 دفعہ کہے، لاکھ دفعہ کہے، کروڑ دفعہ کہے، اس ذہنی تصور سے
اور اس لفظ سے پیٹ بھر جائے گا؟ بھئی جواب تو دو۔ اس کے لیے کھانے کا خارجی وجود چاہیے کہ کھانا کھا رہا ہو۔ ایک ان پڑھ بھی کھانا کھا سکتا ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں ہے، 3 چیزیں بھی شرط نہیں ہے، مولوی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ یا کھانا صرف مولوی کھاتے ہیں؟ یہ غریب لوگ بھی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ ان پڑھ بھی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ یا صرف ڈگری والے کھاتے ہیں؟ یہ ڈگری والے تو اکثر کھانا نہیں کھاتے، کھانا ان کو کھا جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہم نے کھانا کھایا، مجھے ہنسی آتی ہے، تیری قسمت میں کھانا کھایا ہے، کھانے نے تجھے کھا دیا ہے۔ تو غریب لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں، تو کھانے کا لفظ کام نہیں کرتا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کے الفاظ کا اعتبار نہیں ہے۔ جب اس مثال کو دین پر پیش کیا تو حدیث میں آتا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی، نیکی یا روپیہ؟ کیا بھائی روپیہ ہوتا تو سب سیکھتے، ایک نیکی ملتی ہے۔ نیکی میں دل سے ابھار نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ایمانی شوق نہیں ہے۔ نیکی کی لذت ایمان کی محنت سے محسوس ہوتی ہے۔ جب ایمان کی محنت نہیں ہوتی، نیکیوں کی قیمت سامنے نہیں ہوتی۔ ایک حسنہ ہے، کیا ہے؟ ایک نیکی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور اللہ کے ہاں نیکی 10 گنا بڑھ جائے گی۔ کتنا؟ 10 گنا۔ گناہ کے ارادے پر اللہ نہیں پکڑتے، ایک گناہ پر ایک گناہ لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھے جائیں گے۔ اس واسطے عربی میں کہتے ہیں ویل، ویل، اللہ ویل سے بچائے، ہلاکت سے۔ ویل لمن غلب احدہ علی آثارہ، ویل لمن غلب احدہ علی آثارہ۔ گناہوں کو اکایا لکھی جاتی ہے اور نیکیوں کی دہایا لکھی جاتی ہے، کم از کم 10 گنا، پھر 700 گنا، پھر 7 لاکھ، پھر 49 کروڑ، پھر بے حساب، ہے یا نہیں ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے دین کا لفظ بھی بیکار نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ دین کا لفظ بھی قیمتی ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ دین آسان ہے، اور یہ بشر اور انسان سر سے لے کر ناخن تک اتنا محتاج ہے کہ یہ معافی ضمیر کو الفاظ کے جامع کے بغیر بیان نہیں کر سکتا اور پیش نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے الفاظ کا اعتبار نہ ہو تو انسانی جتنے معاملات ہیں وہ دھڑام ہو کر گر جائیں گے۔ اس واسطے اس انسان کے لیے اللہ اس لفظ کو بھی قیمتی بناتے ہیں۔ اور نیکی کتنی قیمتی ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ایک نیکی لے کے آؤ۔ یہ علماء جانتے ہیں حسنہ نکرہ ہے، نکرے میں تقلیل ہوتی ہے، اور پھر تنوین بھی تقلیل کے لیے، تنوین بھی تقلیل کے لیے، یعنی چھوٹی سی نیکی لے کے آؤ۔ کیا لے؟ اور ادھر دنیا کے متعلق کیا فرمایا؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ اعلان فرما دیں دنیا کا نفع تھوڑا ہے۔ جب سے دنیا شروع ہوئی، جب تک دنیا ہے، جتنے ملک ہیں ان کے جتنا پٹرول ہے، جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جتنا روپیہ ہے، جتنے ڈالر ہیں، جتنی گینیاں ہیں، جتنے پاؤنڈ ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے، ان سب کو، تو اللہ ان کو قلیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قلیل مانے تھوڑے۔ تنوین کی بھی تقلیل یعنی تھوڑا در تھوڑا، اور نکرے میں بھی تقلیل یعنی تھوڑا در تھوڑا در تھوڑا، دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اتنی تھوڑی ہے۔ وہ اللہ جو اتنی بڑی دنیا کو قلیل کہہ رہے ہیں نہ، لیکن وہ حسن کو کیا کہتے ہیں؟ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اللہ اس حسن کو بڑھاتے ہیں، اپنی طرف سے اجر عظیم نصیب فرمائیں گے۔ اللہ جس کو قلیل کہہ رہے ہیں، اللہ کا قلیل اتنا عظیم ہے تو اس کا عظیم کتنا عظیم ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھوٹی سی نیکی، ایک حرف کی قیمت ساری دنیا کے ڈالر اور روپے اور سونا نہیں ہو سکتی۔ اور دین کے تقاضے کو دنیا کے لیے چھوڑنا، یہ سمجھدار ہے یا بیوقوف ہے؟ کیا ہے بھائی؟ یہ نہ سمجھ ہے، ایسا کیا ہے بھائی؟ اللہ ہمیں سمجھدار بنائے
یہ نہیں کہ روپیوں کو آگ لگا دو، مکان کو گرا دو، مسجد کو آگ لگا دو۔ دین آگ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ مسجدیں بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، ڈگریاں بھی ہوں، ہاں بادشاہ بھی ہو، امیر بھی ہو، غریب بھی ہو، مرد بھی ہو، عورتیں بھی ہوں، لیکن اللہ کا تعلق خالق ہو، کیا ہو بھائی؟ پھر بادشاہ بھی محفوظ ہو جائے گا، قومیں بھی محفوظ ہو جائے گی، ملک بھی محفوظ ہو جائے گا، امن بھی آئے گا، سلامتی بھی آئے گی۔ جہاں اسلام نہ ہو سلامتی کا تصور ناممکن ہے، جہاں ایمان کی محنت نہ ہو وہاں امن کا تصور ناممکن ہے۔ امن ایمان سے آتی ہے اور سلامتی اسلام سے آتی ہے۔ یہ غنی کا دین ہے، یہ فقیر کا دین نہیں ہے، یہ کسی سے بھیک نہیں مانگتا۔ اس نے اعلان کیا ہے واللہ الغنی، اللہ ہی غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم سب کے سب بھکاری ہو۔ کیا ہو بھائی؟ غنی کون ہے بھائی؟ ہاں۔ جب چیزوں کو قربان کریں گے تو غنی سے تعلق پیدا ہوگا، اس سے دل کے اندر غنا پیدا ہوگا۔ املا صدرک غنا واسد فقرک، تمہارے فقر کو دور کر دوں گا۔ والا تفعل، اگر ایسے نہیں کرتے ملأت یداک شغلا، تمہارے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا، تمہاری ضرورتیں اور کام پورا نہیں ہوگا۔ ولم اسد فقرک، تمہارا فقر دور نہیں ہوگا۔ رہو گے بھوکے، مرو گے بھوکے، دنیا کا سارے سمندر پی جاؤ، پیاس دور نہیں ہوگی۔ دنیا کا سارا گندم کھا جاؤ تو بھوک دور نہیں ہوگی، بھوک دور نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دے۔ دین سے بھوک دور ہوتی ہے، دین سے پیاس دور ہوتی ہے، دین سے غم دور ہوتے ہیں، دین سے پریشانیاں آتی ہے، حضور والی محنت سے امن آتا ہے، اس سے سلامتی آتی ہے، اور یہ ہر مسلمان ساری دنیا کا ذمہ دار ہے۔ کیا ہے؟ تو حیوانی تقاضوں میں اعتدال، کہ بیوی کا تو حق ادا کر رہا ہے، غیر کی عورت دوسری عورت کو نہیں دیکھتا۔ یہ نہیں کہ یہ بزرگ ہے اپنی عورت کو بھی نہیں دیکھتا، یہ بزرگی نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ دین سب کے حقوق بتلاتا ہے، حقوق کو پامال نہیں کرتا۔ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، مسلمانوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، حیوانوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ کافروں کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ ساری چیزوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ دین سے اس چیز میں زینت آتی ہے، اس چیز میں لذت آتی ہے۔ دین سے چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ جب دین زندگی میں نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی اور یہ دنیا خراب ہو کر ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک اللہ کہنے والا ہوگا۔ یہ جتنے غیر مسلم ہیں یہ اللہ والوں کی برکت سے کھا رہے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشکال کا جواب دیا ہے کہ تم کیا کہتے ہو کہ دین والے ایمان والے تو دھکے کھا رہے ہیں، اور جو بدماش ہے اور حرام خور ہے، ظالم ہے، وہ دنیا میں دگنا رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں اور لذت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تم کہتے اللہ والوں کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ ایک اللہ والا تھا، یعنی اللہ سے تعلق تھا۔ کیا مانے؟ کلمے کا چراغ دل میں روشن تھا، اللہ اس چراغ کو ختم نہ فرمائے، اس روشنی کو ختم نہ فرمائے۔ جو اس ماحول سے علیحدہ ہوا تو وہ چراغ گل ہو گیا اور اس کی روشنی ختم ہو گئی، تو پریشان ہو کر گلی کوچوں میں پھرتا تھا۔ ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، ماں اس کو دھکے دے رہی تھی، اور گھر سے دھکے دے کر نکالا کہ بے غیرت اس گھر میں واپس نہ آنا، تو اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ روتا ہوا بچہ آگے گیا، لیکن بچہ شریر نہیں تھا، ماں کو پہچانتا تھا، باپ کو پہچانتا تھا کہ ابو اور امی میری ہمدرد ہے، میرے دشمن نہیں ہے۔ ماں کو گالی نہیں دی، باپ کو گالی نہیں دی، 10 قدم آگے گیا، اس کی سمجھ میں آ گیا ارے نادان، امی نے ابو نے مکان تیری وجہ سے بنایا تھا۔ جو بھی مکان بناتا ہے کہتے بچوں کو سر کے چھپانے کی جگہ مل جائے، اور یہ بچے اتنے نااہل ہیں کہ اس ماں اور ابو کو اس مکان میں پریشان کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟
ماں چاہتی ہے مجھے پہچان لے کہ میں اس کی ہمدرد ہوں. یہ تھپڑ اللہ اس واسطے مار رہا ہے کہ مجھے پہچان لے. یہ رحمت کے تھپڑ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ غضب والے راستے کو، گمراہی والے راستے کو، مصیبت والے راستے کو چھوڑ دے، پلٹا کھا جائے. کیا کھا جائے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تاکہ زندگی کا رخ موڑ دے. وہ بچہ واپس آیا، چوکھٹ پر سو گیا، چھوٹا بچہ تھا. ماں کو فکر تھی کہ کسی بدماش کے ہاتھ میں نہ لگ جائے اور خراب نہ ہو جائے. گھر سے نکالنا مقصود نہیں تھا، اپنا تعلق مقصود تھا. وہ ماں دیکھنے کے لیے آئی تو بچہ سویا ہوا تھا. ماں کی محبت جوش میں آئی، سوتے ہوئے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور چوما اور کہنے لگی اے بیٹے پیارے، تیرے لیے اور بھی کوئی جگہ ہے. اللہ بھی مسلمانوں کے انتظار میں ہے. دائی ان کو اللہ کی چوکھٹ پر لاتا ہے. کس کی چوکھٹ پر لاتا ہے بھائی؟ کہ اللہ سے سنا کر لو. اللہ اس دائی کو کتنے بوسے دیں گے، اس گنہگار کو کتنے بوسے دیں گے، کتنے پیار کریں گے، کتنی محبتیں ہوگی، کتنی خوشیاں ہوگی، کتنا انس ہوگا. اگر خدا نہ خاصہ گھر سے اللہ کو نکالا، اللہ کو دھکے دیجیے تو وہ گھر والے دھکے نہیں کھائیں گے، وہ قوم والے دھکے نہیں کھائیں گے، وہ ملک دھکے نہیں کھائے گا. اللہ کے رسول کو دھکے دیتے ہیں اور ہمیں دھکے نہ ملے. اس نے اپنے آپ کو دھکا دیا. یہ قوم کا دشمن ہے، یہ ملک کا دشمن ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ انسانیت کا دشمن ہے. داعی انسانیت کا ہمدرد ہوتا ہے. باقی ہدایت کون دیتے ہیں؟ لیکن دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب ہے. کیا ہے بھائی؟ دنیا کیا ہے بھائی؟ دار الاسباب ہے. ناراض نہ ہونا اس بات آپ سے پوچھتا ہوں. یہ تبلیغ والے اور مولوی اولاد کی دعا شادی کے بعد مانگتے ہیں یا شادی سے پہلے مانگتے ہیں؟ بھائی جواب تو شادی کے بعد مانگتے ہیں. تو اللہ پاک تو شادی کی محتاج نہیں ہے. کہتے نخرے مت کرو، اسباب کو استعمال کرو لیکن ان کو ارباب مت سمجھو. کیا مت سمجھو بھائی؟ ان میں مؤثر اللہ ہے. ڈاکٹر ہوگا، بیوی بھی ڈاکٹر ہوگی، اللہ نہیں چاہتے اولاد نہیں ملتی. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کئی ڈاکٹروں کو دیکھا، بیوی بھی ڈاکٹر، خاون بھی ڈاکٹر، اولاد نہیں ہے. تو اولاد کون دیتا ہے بھائی؟ اولاد کون دیتا ہے بھائی؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. کسی کو چاہے نہ بیٹی ملتی ہے نہ بیٹا ملتا ہے، کسی کو چاہے دونوں ملتے ہیں. تو اولاد اللہ دیتے ہیں. تو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے لیکن اس جہد کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو. والذین جاہدوا فینا. صرف اسباب کو نہیں دیکھے گا، اسباب میں طاقت اللہ کے تعلق سے آئے گی. شاہ العزیز رحمۃ کو فرماتے اسباب ہی تو ہے نا، ارباب تو نہیں ہے. رب تو اللہ ہے. کون ہے بھائی؟ رب تو اللہ ہے. تو صحابہ نے جب یہ جوہد کیا، نبیوں نے جوہد کیا، جان کی قربانی، مال کی قربانی، لیکن صرف قربانی نہیں، اس قربانی کی نسبت اللہ کے ساتھ تھی. والذین جاہدوا فینا. جوہد کیا ہے؟ اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اعمال تو بہت زیادہ ہے. اس سے پہلے مسجد والے اعمال زندہ ہوں گے. جب مسجد والے اعمال میں اللہ کی نسبت سارے محلے اور شہر اور ملک اور سارے انسانوں کو آئے گی، پھر مسجد میں دفتر کا دین سیکھیں گے، کھیت کا دین سیکھیں گے، قوم کا دین سیکھیں گے، ڈاکٹری کا دین سیکھیں گے، انجینئرنگ کا دین سیکھیں گے، باپ ہونے کا دین سیکھیں گے، بیٹے ہونے کا دین سیکھیں گے. پھر سب میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، سب میں راحتیں ہی راحت ہوگی. ایسے ڈاکٹر کے لیے سب دعائیں کریں گے، ایسے بادشاہ کے لیے سب دعائیں کریں گے. یہ اللہ کا سایہ ہے. کیا ہے بھائی؟ بادشاہ عادل جو ہے یہ ذل اللہ، اللہ کا سایہ ہے. سب اس کے لیے دعائیں کریں گے. تو کیا کریں گے؟
جوہد کی محنت کریں گے تو صحابہ نے بھی جوہد کی اختیار کیا. ہاں ہاں اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے نہیں بھی ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دی. شیخ کو اللہ جزائے خیر سے بڑی مثالیں پیش کی. وہ تقریر تو ان کو یاد ہوگی, وہ تو قربانی والے ہیں. ہمارے پاس تو صرف الفاظ ہیں. جس وقت میں اپنے شورا والوں سے کہتا ہوں یہ جو جماعتیں آئی ہیں نا, یہ تو کھانا کھا رہے ہیں, ہم کھانے کی باتیں کرتے ہیں. کھانا 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 نہیں ہے, کھانا 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 ہے, کھانے کی باتیں کھانا نہیں ہے. کھانے کی باتیں بھی کھانا ہے, کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کھانے کی باتوں کو کھانا کھاتا. باپ سیدھا سادہ تھا, اس لیے فلسفہ پڑھ رہا تھا, منطق پڑھ رہا تھا. کہا کیا پڑھا ہے؟ کہا یہ 2 روٹی کو 2 لاکھ بنا سکتا ہوں. لیکن خدا کے بندے بھوک سے مر رہا ہے, دکھاؤ نہ کر سب 2 لاکھ بنا سکتے ہو, رات کو بھی بھوکے دن کو بھی رات دو گے, ایسے کمال والا بیٹا. کہا یہ علمی بات ہے, تمہاری سمجھ میں آئے. کہا ہماری سمجھ میں آئے نہ تو بنا دے. کہا 1 اور 1 کتنے؟ تو بھوکا کہتا ہے 2 روٹی, تبلیغ والا کہتا ہے 2 چلے, مولوی کہتا ہے 2 سال. ایسے نا, یہ 3 سال تک بھی جاتا ہے, ایسی ہے نا. کا پھر 2 کا مجموعہ تو نہ باپ کی سمجھ میں ہے نہ ماں کی سمجھ ہے, پھر 3 ہو گئے. پھر 3 کا مجموعہ 4, 2 لاکھ 4 لاکھ تک پہنچ گیا. روٹی وہی 2 تھی. ماں نے خیال کیا, باپ نے خیال کیا کہ یہ پاگل ہو گیا, اس سائنس نے اور اس فلسفے نے اس کو پاگل بنا دیا. تو باپ نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں. اس نے روٹی اٹھائی, کہا 1 تیری امی کی اور 1 ابو کی, مجموعے سارے تیرے. وہ بھوکا رہ گیا. باتوں سے دین نہیں ہے بابا, قربانی کی باتوں سے دین نہیں آتا, قربانی والی زندگی سے آتا ہے. جیسے ہے قربانی کی باتیں, تجھ سے قربان, تبلیغ تجھ سے قربان, مولوی صاحب تجھ سے قربان, بیت اللہ تجھ سے قربان, مسلمان تجھ سے قربان, مدرسے تجھ سے قربان. ہاں لیکن چکے گا نہیں قربانی. 40 لاکھ میں 1 لاکھ زکات ہے نا, دماغ میں چکر آ جاتا ہے. آپ لوگوں کو نہیں آتا ہوگا میرے خیال میں. مجھے ایک شخص نے کہا وہ مسجد میں 5 لاکھ دیے تھے. کہا قاری صاحب پیسے لگانا بھی مشکل ہے. میں نے جب 5 لاکھ کا چیک کاٹ دیا, وہ دماغ کے استر کو بانے میں تورش پسو, وہ دماغ کے چکر آ گئے, وہ بدن کے خودے آ گئے. کہتے دماغ میں چکر آ گیا, آنکھوں میں اندھیرا آ گیا, اور دماغ میں چکر آ گیا, چکر آ گیا. یہ آسان نہیں ہے. میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں, جیسے پیسوں کا لگانا بڑا ایمان چاہتا ہے, اس پیسے کی حفاظت اس سے بھی بڑا ایمان چاہتا ہے, ورنہ پھر غلط طریقے پر استعمال ہوتا ہے. ہمیں اختیار نہیں ہے. ہماری اسلاف کی زندگی تھی, وہ پیسوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا, اللہ کے ساتھ تعلق تھا. اللہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایک بے دین آدمی تھا, اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ یہ اللہ سے ہوتا ہے. اس نے مارا مکہ پیچھے سے. جس نے اس کو دیکھا کہتے مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ تو کہتے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ نے مجھ سے مارا ہے. اس نے کہا وہ تو خدا ہے, اللہ یا مکے کا سارا بانے توڑ کے مارا تو اللہ نے, وہ کس کا کالا کیا ہے؟ اللہ تو ظلم کو جائز نہیں کہتے, کفر کو جائز نہیں کہتے. ولا یرضى لعباده الكفر. ان پڑھ آدمی تھا لیکن سمجھداروں کی صحبت میں تھا. ایسے عقیدے کی بات تھی کہ بڑے سے بڑے عالم اس کو نہیں سمجھا سکتا. مایا تو اللہ نے ہے, لیکن منہ کس کا کالا کیا ہے؟ یہ تو مشرکین کی توحید تھی. لو شاء اللہ ما اشرکنا, اللہ سے ہوتا ہے, اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے. شرک بھی اللہ سے ہوتا ہے, نعوذ باللہ شرک بھی جائز ہے, حرام بھی جائز ہے, کیونکہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. یہ جاہلانہ توحید ہے, اس کا علم نبی کے علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی توحید والوں کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے, جو شرک کو بھی حلال سمجھتے ہیں اور حرام کو بھی حلال سمجھتے ہیں. ولا يرضى لعباده الكفر اعلان کیا ہے. تو اللہ کو خوش کریں گے, جان بھی لگائیں گے, مال بھی لگائیں گے. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی تجربہ ہوا. جو جماعتیں انبیاء کی مشاہدت سے, صحابہ کرام کی مشاہدت سے جان اور مال کی قربانی اصولوں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کی ہدایات کے ساتھ زندگی کے اوقات کی ترتیب سے قربانی دیتے ہیں, ان کے ذریعے سے ایسے ایسے ملکوں میں جہاں اللہ کے منکر تھے وہاں اللہ کے دائی پیدا ہو گئے. کیا پیدا ہو گئے بھائی؟ اس دعوت کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. تو ساری دنیا میں پھریں گے,
ہاں، تو ایک ایک مسلمان میں ساری انسان چھپے ہوئے ہیں. یہ سارے انسانوں کا ہمدرد ہے. کس کا ہمدرد ہے؟ یہ نہیں کہ خود کھاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے. کس کا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. آسان ہے مشکل ہے؟ اس لیے مولی ہونا تو شرط نہیں ہے. میں نے پہلے کہ نا کھانے کے لیے مولی ہونا شرط نہیں ہے، کھانا سب کھاتے ہیں، دین سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے بھائی. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ میری مغفرت فرما جتنے ایمان والے جب سے گزر چکے ہیں، جو اس وقت دنیا میں موجود ہے اور جو قیامت میں آئیں گے، اس نے سب کی مہمانی کی. سبحان اللہ، کتنا رئیس آدمی ہے یہ. غریب آدمی بھی دعا مانگ سکتا ہے یا نہیں سر؟ یہ سب کے لیے دسترخوان پہ کھلائے گا کون بھائی؟ اللہ کھلائے گے. اس کو بھی اللہ کھلاتے ہیں، ان کو بھی اللہ کھلاتے ہیں. گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہم اغفر لی یہ ایسا ہے جیسے سب کو کھانا کھلا دیا اور سب پر اس کا احسان ہو گیا، سب پر اس کا احسان ہو گیا. وہ عاجز ہے، بدلہ نہیں دے سکتے. اللہ ہر مسلمان مرد عورت جو گزر چکے ہیں، جو موجود ہے، جو قیامت تک ہے، ان ہر مسلمان کے بدلے سے اس دعا والے کو ایک ایک نیکی دیتے ہیں. کہ پوچھر اس کا حساب کر سکتے ہیں؟ اعمال میں جو قیمت ہے دنیا اس کو چہرہ دکھا ہی نہیں سکتی. یہ تو جیفا ہے، مردار ہے. اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تو پھر اس محنت تو آج کے دور میں بھی جنہوں نے صحیح اصولوں کے ساتھ مقامی کام کیا، چلے میں کام کیا، ملکوں میں کام کیا، روزے میں کام کیا، قسطوں میں کام کیا، جان اور مال کی قربانی کی نسبت نبیوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ تھی. ویسے مشقت ہم بھی اٹھاتے ہیں، صحابہ بھی اٹھاتے ہیں. صحابہ کی مشقت سے ان کی دشمنوں کو ہدایت نصیب فرمائی. جیسے اصل کو شیخ نے کھل کے فرمایا اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما دے ہماری طرف سے. اور اصل تو عرب ہی ہے، یہ دین کو سمجھنے والے ہیں، اور ان کی اور ترقیاں نصیب فرما دے. ہاں تو اس وجہ سے بھائی ہم اس کام کو مقصد بنائیں گے. کیا بنائیں گے بھائی؟ ساری دنیا میں اللہ کا دین آ جائے. تو ہماری قربانی تو ہم دیتے ہیں، لیکن خواہشات کی پورا کرنے میں دے رہے ہیں. ہماری قربانی سے ہمارے گھر سے ایمان نکلتا جا رہا ہے، حیا نکلتی جا رہی ہے، اعمال نکلتے جا رہے ہیں. صحابہ کی قربانیوں سے ان کے دشمنوں کے گھروں میں ہدایت آئی. کیوں؟ ہماری قربانیاں خواہشات کے لیے ہے، ان کی قربانیاں احکامات کے لیے تھی. تو قربانی کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو، صرف مجاہدہ نہیں ہے. دبئی میں انگلینڈ میں 10 سال کاروبار کے لیے وقت گزارنا یہ مجاہدہ نہیں ہے، اس پر ہدایت نہیں آتی. 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مجاہدہ ہے، بیان میں بیٹھنا یہ مجاہدہ ہے، اللہ کا نام لینا یہ مجاہدہ ہے. جب ایک دفعہ اللہ کا نام لیتا ہے تو زمین خوشی سے اچھلتی ہے، ساتھ سبق پر فخر کرتی ہے کہ میرے اوپر اللہ کا نام لینے والا ہے. بہرحال بھائی میرے معذور آدمی پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر کرے، شرمندگی سے بچائے. جو زندگی غلط گزاری ہے اس پر سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساری دنیا کی ذمہ داری کا احساس. ابھی ماشاءاللہ آپ حضرات کراچی والے جیسے شیخ نے کہا کہ آپ تو ہمارے استاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ہمارے استاد ہیں. تو سارے عالم کی فکر کرنے والے ہیں. اس بات سے بھائی تو ہم اپنے آپ کو لگائیں گے یا بچائیں گے؟ منڈیوں سے کہا کیا آواز آتی ہے؟ لگاؤ کماؤ یا بچاؤ کماؤ؟ کیا آواز آتی ہے؟ لگاؤ کماؤ. جسے لگانا نہیں آتا اسے کمانا بھی نہیں آتا. لگانا پہلے ہے، کمانا بعد میں ہے. ایسے ہے نا بھائی؟ تو لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ کون لگائے گا؟ انشاءاللہ لگائے گا، ماشاءاللہ بھی لگائے گا. ایسے نہیں کہ انشاءاللہ کی تشکیل کر دے ماشاءاللہ کہیں اور چلا جائے. انشاءاللہ کہا تھا جان چھڑانے کے لیے نہیں، برکت کے لیے کہو انشاءاللہ.